Here it is Madani Muzakara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، مگر تم دیکھتے نہیں، اور اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کفار، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب کسی پر نزاع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے اور روح نکلنے والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس
تو اس کے لیے موت کے وقت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر وہ دائیں جانے والوں میں سے ہو تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر دائیں جانے والوں کی طرف سے سلام ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانے والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو جو کہ بائیں جانے والے ہوں گے تو اس کے لیے آخرت میں کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کے جو احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے حبیب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی ہر اس چیز سے پاکی بیان کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، جب یہ آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ کچھ آیات شروع میں جو پڑھی گئیں تو اس میں غلطی ہوئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذ كنتم غير مدين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جلوہ فرما مسجد نبوی میں بیٹھے ہو وہ جلوہ فرما مسجد نبوی میں بیٹھے ہو میں جب نعت پڑھوں ان کی مجھے آئے نظر ایسا میں جب نعت پڑھوں ان کی مجھے آئے نظر ایسا میں جب نعت پڑھوں ان کی مجھے آئے نظر شار پھر کہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں
تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش اللہ تیرے جسم منور کی تابش جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرم فرما سگے اتار کو اس کون کام کہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے جانے جا میں جا تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ اور تمہیں ہی تو ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ جانے جا میں جانے تجلا کروں تجھے جانے جا میں جا چند بدر شاشانیے متھے چمچ دلات نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھین بد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہ مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روز
کس نواز کے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا میں گدا تو بادشاہ شرتے پیالہ نور کا نور دل دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے گئے الہی بول بالا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ارے ہو مبارک تم کو ذو رحم جوڑا نور کا اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے لے کے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا لے کے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں
درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اللہ پاک مدنی مذاکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. بندہ مومن کا کام یہ بنتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف رجوع کر لے. یقیناً انسان نسیان سے ہے، غلطی کا پتلا ہے. انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا جو بندہ کثرت سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ کتنی اونچی شان ہے کہ اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بن جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. یہ کوئی عام رتبہ، معمولی رتبہ نہیں ہے. اللہ پاک تمام جہانوں کا رب ہے. جی ہاں، سب جہانوں کا خالق ہے، سب جہانوں کا مالک ہے. جو اس مالک کریم کا، جو سب جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار ہے، اس کا پیارا ہو جائے، اس کے پاس کمی ہی کس چیز کی رہ جائے گی. اللہ اکبر. صوفیاء فرماتے ہیں من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ پاک کا ہو جائے سبحان اللہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. پتہ چلا توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. اور جو اللہ پاک کا محبوب بندہ، پیارا بندہ، محبوب بن جاتا ہے، اسے یہ رتبہ ملتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے. نہ اسے دنیا میں کچھ کمی رہتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی اسے خطرہ لاحق ہوتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل آپ ڈاکو تھے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کر لی تو جن کے جانی مالی حقوق آپ پر آتے تھے ان سے معافی تلافی کی. اسی سلسلہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غیر مسلم کے پاس گئے اسے معافی مانگنے کے لیے. اس شخص نے کہا کہ اے فضیل، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ میرا مال نہیں لوٹاؤ گے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ آپ کمرے کے اندر جائیں، وہاں پر پیسوں کی ایک تھیلی ہے، آپ اسے اٹھا کر مجھے دے دیں. آپ پیسے دے دیں گے، میری قسم پوری ہو جائے گی اور یوں میں آپ کو معاف کر دوں گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اندر جاتے ہیں اور پیسوں کی تھیلی اٹھا کر باہر لائے اور اس غیر مسلم کو دی. جیسے اس نے کھولا، غیر مسلم نے تھیلی کو کھولا تو اندر سونا ہے. وہ دیکھتے ہی بولا اے فضیل، آپ ایسا کریں کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. سبحان اللہ. آپ نے پہلے تو اسے کلمہ پڑھایا، جب کلمہ پڑھا دیا تو پھر پوچھا کہ یہ اچانک مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا کہ اچانک مسلمان ہونے کا؟ وہ غیر مسلم بولا میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیتا ہے، جی ہاں جب مسلمان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے. اللہ اکبر. مجھے جب یہ علم ہوا کہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو میں نے آزمائش کی، آپ کی آزمائش کی. یہ جو تھیلی آپ نے اٹھا کے لائی ہے، کہا کہ اس میں سونے کے سکے نہیں تھے بلکہ اس میں مٹی تھی، آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اللہ نے اسے سونے میں کر دیا ہے. اللہ قادر مطلق ہے. تو جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک سب کچھ اسی کا کر دیتا ہے. یقیناً جو خالق کریم کا ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو جائے، مالک کریم کا جب پیارا ہو جائے تو اللہ پاک اسے بہت سی شانیں، بہت سے مقام، بہت سی رفعتیں عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں
جب کبھی اللہ نہ کرے ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، پہلے تو ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ہمیں اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو بھی دنیا سے آقا کا غم لے گیا، جو بھی دنیا سے آقا کا غم لے گیا، وہ تو بازی خدا کی قسم لے گیا، ساتھ میں مصطفیٰ کا کرم لے گیا، خلد کی وہ سند لا جرم لے گیا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا خلیفہ صدیق اکبر، آقا کا پیارا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے۔ الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں، امیر اہل سنت کی قیمتی مدنی پھول علم دین، ثم الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک کا خاص فضل ہے، کروڑا فضل ہے، اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس وقت مدنی مذاکرہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اگر اب تک آپ فیضان مدینہ نہیں آئے تو آپ فیضان مدینہ تشریف لائیے اور مدنی مذاکرے کی پابندی کا سلسلہ کیجیے۔ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت فتنے کا دور ہے، آزمائش ہے، معاملات ہیں، کافی چیلنجز ہیں، تو علم دین حاصل کرنے کا بہترین اور سنہری جو موقع ہے نا، وہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہے۔ امیر سنت کے حکمت سے بھرپور جوابات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرے میں ہم سب کو ماشاءاللہ سے آنا چاہیے، خاص طور پہ کراچی والوں کو اتنی بڑی سعادت ہے، اتنے پیر کامل ولی کو دیکھنا، دیدار ان کا نصیب ہوتا ہے، اور ہمیں بہت کچھ دیکھنے سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ سے۔ مدنی مذاکرے میں تو دیکھنا علم کا خزانہ ملتا ہے، آئے ہوئے دوسری جگہ سے سوال ان کے جواب بہتر انداز میں دیے جاتے ہیں، یہاں آنے سے پیر و مرشد کا دیدار بھی ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھ کر کے اندر سے دل اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی کی بات یہاں یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا مدنی مذاکرے کا، اور ماشاءاللہ یہ تو خیر بہت پرانا سلسلہ ہے کہ جمعرات کا جو اجتماع ہوتا ہے، اس میں جو ایک رسالے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے نا، یہ ایک بہترین عمل ہے۔ ہاں جی، بہترین عمل ہے کہ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور میں خود بھی اس طرح کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کچھ رسالے میں خریدتا ہوں اور باقاعدہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں، تو اس میں جو کچھ ملتا ہے آج اس طرح جو بول رہا ہوں، یہ ان رسالوں کا اور یہ لکھی ہوئی تحریر کا جو ہے نا اثر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے دعوت اسلامی کا۔ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਇਲਮ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੁਨਨਤਾਂ, ਆਦਾਬ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ کہ ਜਿਵੇਂ ایک مدینہ شریف چ آ گیا ہے۔ جس نے مدینہ کا عکس دیکھنا ہے وہ فیضان مدینہ چلا ہے۔ پیغام دینا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ انسان کو پہنچنے والے غم و مصیبت میں اللہ پاک کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کے ہر کام میں جو نا وہ کئی جو نا ہزار پوشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نہیں جان سکتے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو غم میں مبتلا فرماتا ہے، اب وہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو وہ پھر ترقی بھی کرتا ہے وہ شخص۔ دوسرا ہے کہ ہم پر جو یہ مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں نا، اگرچہ کہ ہمیں تو اس کی وجہ نہیں معلوم، مگر یہ ہمارے بھلے اور بہتری کے لیے آتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، یعنی جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ نعمت ملی تو شکر میں بھی بھلائی ہے،
اور مصیبت پہنچی، غم پہنچا، تکلیف پہنچی تو صبر، اس میں بھی بھلائی ہے اور دونوں میں ثواب ہے، شکر میں بھی صبر میں بھی۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ غم جو نا یہ درجات کی ترقی کا سبب بھی بنتا ہے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندے کا اللہ کریم کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ کریم اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کریم کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مرحبا۔ اچھا، ایک طرف تو غم جو ہے نا وہ ترقی درجات کا سبب بنتا ہے، تو دوسری طرف یہ کہ گناہوں کی معافی کا بھی بنتا ہے ذریعہ، گناہوں کے جھڑنے کا بھی یہ سبب بنتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے، اللہ ہمارے پر رحم فرمائے، اللہ آمین۔ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ یہ تمنا پھر بندہ کرے کہ بھئی غم آتے رہیں زندگی میں اور جان گھلاتے رہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوتا نہیں، ہمیں تمنا جو ہے نا وہ عافیت ہی کی کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے، عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب اعتکاف کی نیت کی ہو، نیت نہیں کی تو یہ کھانا پینا وغیرہ مسجد میں نہیں ہو سکے گا۔ افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کرنا ہے، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، بے شک افطار وغیرہ کرنے آپ، لیکن مناسب یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک کھانا پینا ہے تو ترکیب بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے جمادی الاخری کی 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری صفحہ نمبر 12 سے سری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ جاری ہے، اس کی کچھ نیتیں بھی کر لیجیے، اگر نہ کی ہوں تو مزید بھی کی جا سکتی ہیں۔ میں چند نیتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، اگر ہو سکے آپ سے تو وہ کر لیجیے۔
इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो आखिर तक यानी सलातो सलाम तक अपनी जगह पर ही रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम मुसाफहा करने यानी हाथ मिलाने और आइंदा भी आते रहने और दीगर मदनी काफिले वगैरह की दावत मौके की मुनासबत से पेश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाय करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर अब्दुल हफीज अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ चाइना से। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर बाज़-औक़ात देखा जाता है कि एक शख्स अपने पेशे अपने काम के हवाले से रिज़्क़ के हलाल के हवाले से कोशिश भी करता है और उसने तमाम स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स भी हासिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है। जैसे एक खटका लगा रहता है कि इस जॉब के बाद आगे क्या होगा और या इस जरिए मुआश के बाद आगे क्या होगा। तो रहनुमाई फरमा दें कि क्या तरीका अपनाया जाए कि जिससे ये खटका कम किया जा सके ताकि अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल में मजीद इजाफा हो। रहनुमाई फरमा दें। हमारे लिए मदीने पाक की हाजिरी की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। जिस परवरदिगार ने पैदा किया उसने रोजी भी अपने जिम्मे करम पर ली है। जब तक वो जिंदा रखना उसने तय किया। उसके इल्म में कि कब तक किसको जिंदा रखना है। तो जो भी जमीन पर चलने वाले हैं उन सब की रोजी, इंसान हो, जानवर हो, जिन्नात हो, सबकी रोजी उसके जिम्मे करम पर है। वमा मिन दाब्बा आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर जो भी जानदार है हर एक का रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर है। तो जब अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर रिस्क ले लिया है, वो अता करेगा। तो अब बंदे का बिला वजह अपने ऊपर तफक्कुरात को मुसल्लत करना और टेंशन पालना, इसकी ज़रा हिर्स है, नादानी है, समझदारी भी नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया कि अल्लाह करीम ने रोजी का जिम्मा तो अपने करम पर लिया है, रोजी अपने जिम्मे करम पर ली है, लेकिन फिर भी इंसान मारा मारा फिरता है। और मगफिरत अपने जिम्मे नहीं दी कि मैं सबको मगफिरत, सभी की मगफिरत कर दूंगा, ऐसा अपने जिम्मे पर नहीं लिया। लेकिन इसके लिए कोई दिल नहीं जलाता, कोई फिक्र नहीं करता। हालांकि फिक्र तो मगफिरत की करनी चाहिए, रोजी तो वो देने वाला। और जब तक लोग बोलते हैं मेरी रोजी बंद हो गई, आमतौर पर यानी ये सुना होगा आपने, और मैं कहा करता हूँ रोजी बंद हो गई है ना जिनकी, वो देखना है तो कब्रिस्तान चले जाओ। जो मिट्टी के अंदर है उनकी रोजी बंद हो गई थी, इसलिए वो अंदर है। जिनकी रोजी बाकी है, अगरचे वो कब्र खोद रहा है, उसकी रोजी बाकी है, जब तो कब्र खोद रहा है वो। तो जो जिंदा है उसकी रोजी बंद नहीं हुई, जारी है। तो बहरहाल ये कि अल्लाह पर एतमाद, सच्चा पक्का भरोसा, तवक्कुल, अल्लाह पर सच्चा पक्का तवक्कुल रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पाक अगर किसी को तंगी बाजार है भी तो उससे उसको निकाल देगा।
کہ قرآن کریم میں سورہ طلاق لکھا غلط ہے، میں بھی کنفیوز ہو گیا یہ صورت کہاں سے آ گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ترجمہ ہے کنز الایمان. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو اس لیے اللہ پر اگر بندہ توکل کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کسی کو میسج پر سلام لکھتے وقت AOA لکھ دیا اور ساتھ ہی زبان سے بھی السلام علیکم بھی کہہ دیا تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. کیا لکھ دیا؟ AOA مخفف لکھ دیا سلام کا. یہ تو منع ہے، تو اس سے سلام نہیں ہوگا، بلکہ ایک مخفف کرنا بھی نہیں چاہیے اس کا. جیسے محمد کا ایم کرتے ہیں، MHOD کرتے ہیں، ویسے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیتے ہیں. اتنا لکھتے ہیں، اتنا بولتے ہیں. زبان ہے جو تھکتے نہیں ہے، باقی بدن تو تھک جاتا ہے. دماغ اگلے کا چاٹ لیں گے، لیکن جب اللہ اور رسول کا نام لینا گا تو اس کا شارٹ فارم ڈھونڈتے ہیں ایم. جیسے بہت بڑا کسی نے میسج دیا تو ویسے سارا دن بک بک کرتے ہیں، اس کو ایک مطلب اسٹیکر پھینک دیا، بھیج دیا اس کو اسٹیکر. خالی وہ دل چپکا دیتے ہیں. پتہ نہیں دل کا مطلب کیا ہے. کسی کو لال دل چپکاتے ہیں، کسی کو گرین دل چپکاتے ہیں. یہ کائے کو چپکاتے ہیں؟ لال دل کیا مطلب؟ غصے کی علامت سمجھے؟ کیا سمجھے؟ لال جلال، اور گرین خوشی کا دل کہ میں آپ کے پیغام سے خوش ہوں. اب جب بیچارے نے اتنا آپ کو تفصیل سے پیغام دیا ہے تو وہ بھی 2 الفاظ آپ کے سن لینا کہ اب اسٹیکر ڈھونڈیں ہم، مطلب انشاءاللہ کا اسٹیکر ڈھونڈنے میں دیر لگتی ہے. اگر میں تو بار مطلب یہ دوا کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، یہ بول دیتا ہوں. زیادہ اگر بولنے کی ضرورت نہیں بھی ہے تو ابھی ڈھونڈوں اسٹیکر، اس سے بہتر زبان سے میری زبان ذکر اللہ کر لے. یہ بھی کرتا ہوں، اسٹیکر بھی بھیجتا ہوں تو جیسا موقع مطلب. لیکن آج تک زندگی میں نے دل نہیں چپکایا. میرے پلے نہیں پڑتا یہ علامت کا ہے کہ یہ دل. شاید یہ لگتا ہے کہ خوشی کی علامت ہے کہ آپ کے پیغام سے مجھے خوشی ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں جھوٹ کا اندیشہ پورا ہے. پیغام سے خوشی ہوئی یا بیزاری ہوئی، یار یہ کہاں ٹپک پڑا، چلو دل اس کے قدموں میں ڈال دو، شاید یہ رام ہو جائے گا. اصل دل نہیں، اسٹیکر. تو یہاں بھی جھوٹ کا اندیشہ تو رہے گا اسٹیکروں میں. بات تو وہی کہ رب جانتا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. یا پھول بھیجتے ہیں، پھول بھی خوشی کی علامت ہے. اس کا پیغام آیا تو موڈ خراب ہو گیا، اب اس کو پھول بھیج دیا، گلدستہ بھیج دیا، خوشی کی علامت ہے. جھوٹ ہوا سچ ہوا یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. کائے کو ایسا کرتے ہیں؟ اسٹیکر نے مطلب بڑے مسئلے کر دیے. ایک عیسائی بھائی بہت ناراض ہو رہے تھے، مجھے پیغام دیا تھا انہوں نے کہ میں نے پیغام دعا کا دیا. اصل ان کے والد صاحب کی یا والدہ ماجدہ کی کوئی برسی کا انہوں نے پیغام دیا کہ دعا فرما دیں، دعا کر دیں. اچھا، تو میں نے وہ صوتی پیغام دیا دعائیا، اور اپنا عیسال صاحب کہ میرے پاس جو بھی نیک اعمال ہیں
وہ میں اِیصال ثواب کرتا ہوں جیسے کہ مطلب ہوتا ہے. تو وہ میں نے کیا. 1 منٹ کے اندر اندر پیغام تو ہو جاتا ہے عام طور پر اس طرح کا. وہ میں نے دیا. یہ تو بڑے خوش ہوئے. اور مجھے انہوں نے جوابی پیغام دیا کہ بولا میں نے 200 کے فولڈر میں بھی پیغام دیتا ہوں نا تو بس وہی کوئی آمین کے لفظ بول دیتا ہے, کوئی اسٹیکر بھیج دیتا ہے, کچھ بولتے نہیں ہے. شاذ و نادر ہی کوئی ایصال ثواب کرے یا کچھ کرے 2 الفاظ بولے تو وہ بیچارے بہت دل برداشت آتا ہے کہ یار کیا کریں. نہیں یا تو ایصال ثواب کرنا نہیں آتا قوم کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی ورثی ایصال ثواب کر دو اور آپ دل اچھال رہے ہیں تو کبھی پھول گل پاشی کر رہے ہیں, پھول برسا رہے ہیں. وہ کیا کیا آپ کو تو ایصال ثواب کرتے ہیں نا. ایک درود شریف میں بھی اپنی بہنوں وغیرہ کی برسی آتی ہے نا, میں سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ یا 3 مرتبہ قل هو اللہ تو میں نے کہا پڑھنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا. ایک درود شریف کا بولتا ہوں, ایک درود شریف شاید وہ آسان ہو جائے گا. میں نے کہا میری بہن کا کام ہو جائے گا ورنہ وہ پھر زیادہ پڑھنے کا بولوں گا نا تو پھر اتنے سے بھی رہ جاؤں گا. تو ایک درود شریف کوئی کم نعمت تو نہیں ہے یار. وہ ساری کائنات کی اگر اللہ پاک مسلمانوں کی اس ایک درود شریف کے صدقے مغفرت فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ الگ صورت ہے. مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ اب مطلب یعنی کہ اب تک جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے نا, ہے نا. مغفرت ایک معنی یہ بھی ہے اس کے. بعض اوقات مغفرت کے معنی درجے کی بلندی بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک تو ایک درود شریف تو بہت بڑی نعمت ہے. تو لوگ سمجھ اتنا ہی. تو بعض اوقات قرآن کریم کا بھی ایصال ثواب بھیجتے ہیں مجھے الحمدللہ. تو تاہم میں مطلب کہ زیادہ تکلیف نہیں دیتا کہ ایک درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرتے. یہ حکمت عملی ہے کہ اس میں شاید تقریباً پڑھ ہی لیتے ہوں گے جو پیغام پڑھتے یا سنتے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس طرح میرے مرحوموں کا بھلا ہوتا ہوگا. بھلا تو اللہ ہی کرے گا. اللہ ہم سب کو بے حساب بخشے. تو بہرحال یہ کہ یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایصال ثواب مانگے نا تو کچھ پڑھا ہوا تو اپنے پاس ویسے ہی ہوتا ہے. زندگی بھر کے ٹوٹے پھوٹے اعمال بارگاہ اللہ پاک سے کرم سے وہ اس کا اجر عطا فرمائے. بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی مرحوم امی یا آپ کے مرحوم والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں. اتنا بولنے میں دیر کتنی لگے گی؟ تو میں اتنا بول رہا ہوں تو دیر لگ رہی ہوگی, لیکن واقعی وہ اگر آپ آڈیو دیں گے اس کی آڈیو میسج میں تو دیر نہیں لگے گی. وہ دل ڈھونڈیں گے اس پہ ہو سکتا ہے دیر لگ جائے. ذرا میرے دل کو ڈھونڈو, ہے نا. وہ اسٹیکر میں چپک گیا ہے, اس کو اکھاڑو ادھر چپکاؤ, دل اسٹیکر میں آ گیا ہے. وہ بیکل بلرام پوری کا شعر یاد آ گیا. تارے خاموش ہیں بڑی اندھیاری رات ہے, ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. تو یوں دل تھوڑی اتنی آسانی سے کسی کو دے دیتے ہیں, اٹھا کے آپ ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کے. تو یہ تفنن کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو بس دل کا اسٹیکر یا پھول کا اسٹیکر مطمئن نہیں کرتا, میرے کو تو نہیں کرتا, بہت سو کو نہیں کرتا ہوگا. یار میں نے اتنا مطلب اس کی طبیعت پوچھی, ان کی ماں کی طبیعت پوچھی جو بیمار تھی, ابو ہاسپٹل میں تھے, اور اس نے مطلب یہ پھول بھیج دیا, دل بھیج دیا. تو کچھ ہم کو بھی شکریہ ادا کرنے کے الفاظ بولنے چاہیے. بولنا نہیں آتا تو سیکھ لینے چاہیے کس طرح شکریہ کے الفاظ بولتے ہیں. ویسے تو کاروبار میں تو اگلے کو بوتل میں اتارنا تو آتا ہے, مطلب ناقص مال عمدہ کہہ کر ٹھکانا آتا ہے. نہیں آتا تو یار یہ 2 الفاظ کسی مسلمان کی دل جوئی کرنے کے لیے ہم کو نہیں آتا. بڑا دل خوش ہوتا ہے. یقین مانے کہ کوئی اپنے والد کا آپ کو بولے, آپ سے اس کو یعنی کہ آپ کو وہ اچھا سمجھتا ہے کہ مبلغ ہے یا مطلب نیک آدمی ہے, یہ سال اس وقت کرے گا میرا باپ بخشا جائے گا, اور یہ آپ کو بڑے ارمانوں سے بھیجے اور آپ پیارو لفظ آمین لکھ کر بھیج دو.
या फूल भेज दो या दिल भेज दो, आप बताएं उसके दिल पर क्या गुजरती होगी यार। भले आपने इसाले सवाब किया भी, लेकिन उसको तो पता नहीं चला ना। या कम से कम यही आप कहते इंशाअल्लाह मैं इसाले सवाब करूंगा, तो भी मतलब उसको इत्मीनान होगा कि हाँ भाई ये करेंगे इसाले सवाब। तो हिकमत अमल ही समझा करो। मुसलमान का दिल खुश करना बहुत बड़े सवाब का काम है। हम अल्लाह के लिए किसी का दिल खुश करेंगे, अल्लाह पाक हमें जन्नत देकर खुश करेगा। हर नेकी का बदला जन्नत है, ये ज़हन रखिएगा। जो अल्लाह की रजा के लिए हमने नेक अमल किया, रब राजी हुआ, वो जन्नत अता फरमा देगा। बाजार छोटा सा अमल है, लेकिन वो जन्नत में दाखिले का सबब बन सकता है। जैसे कि हदीसों में इसकी मिसाल है कि एक शख्स ने कांटेदार शाख रास्ते में पड़ी थी मुसलमानों के, वो हटा दी, किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। हदीस पाक है। तो किसी ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, हालांकि वो गुनाहगार था, अल्लाह पाक ने उसको बख्श दिया उस पानी पिलाने की वजह से, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से। तो अल्लाह पाक नुक्ता नवाज है ना। रहमत हक बहा नमी जूयत, रहमत हक बहा नमी जूयत। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है। तो इसलिए मुसलमान का दिल खुश करना चाहिए, एहतियात के साथ, मतलब जायज तरीके पर, खोटी तारीफ करके भी नहीं, झूठी तारीफ करके नहीं, जायज बातों से उसका दिल खुश करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अहले सुन्नत से सवाल ये है कि हम इधर दुबई में हैं, मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ, मैं इधर मजदूरी करता हूँ। तो इधर ये है कि कंपनी जो है हमको कपड़ा धुलाई करके देती है सब आदमी को इधर, उसमें गैर मुस्लिम या मुसलमान मान कर सब का मिलकर इकट्ठा करती है। क्या वो कपड़ा पाक होता है? वो ऑटो मशीन है, 25 मिनट में उसमें डालते हैं, वो पानी पूरा उसमें 3 दफ़ा आता है, फिर साफ होता है, फिर खुश्क करती है। क्या वो कपड़ा पाक हो जाता है? जी हाँ, कपड़ा पाक हो जाएगा। हाँ, और बेहतर है कि मतलब अपने कपड़े पाक करके उसको दे। मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत